سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. ناظرین السلام علیکم. آپ ہمارا درس قرآن دیکھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہوگا. آج ایک مرتبہ ریویژن کر کے کچھ آیتیں لکھی ہم آپ کو بتائیں گے روش سے قرأت پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. جو انسان نیا قرآن پڑھنا سیکھا اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں فارسی میں بخش خوانی کہتے ہیں, ہماری طرف ہجے بولتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ الگ ہے. ہم نے کیا پڑھا ابھی تک؟ اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم آ کی آواز سے پڑھیں گے, زیر ہے تو ای کی آواز سے پڑھیں گے, پیش ہے تو اس کو او کی آواز سے پڑھیں گے. زبر کے ساتھ الف آ جائے تو آ کی آواز سے پڑھیں گے, زیر کے ساتھ یا آ جائے تو ای کی آواز سے پڑھیں گے, پیش کے ساتھ واو آ جائے تو اس کو او کی آواز سے پڑھیں گے. اگر کسی حرف کے اوپر ساکن ہے تو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے. اگر کسی حرف پہ تشدید ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. 2 مرتبہ زبر ہے تو اس کو ان کی آواز سے پڑھیں گے, 2 بار زیر ہے تو اس کو ان کی آواز سے پڑھیں گے, اور 2 مرتبہ پیش ہے تو اس کو ہم ان کی آواز سے پڑھیں گے. الف, لام, واو اور یا, یہ 4 حروف ایسے ہیں جو کبھی کبھی قرآن میں لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں. واو کے اوپر اگر حمزہ ہے یا کے اوپر حمزہ ہے تو واو اور یا کو نہیں پڑھا جائے گا. واو سے پہلے یا سے پہلے کھڑا زبر ہے تب بھی واو اور یا کو نہیں پڑھیں گے. یا کے اوپر یا سے پہلے اگر 2 زبر ہے تب بھی واو یا کو نہیں پڑھیں گے. الف لام میں الف اگر آخر میں یا درمیان میں ہے, اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے تو الف کو نہیں پڑھا جائے گا. لام کا قصہ یہ ہے کہ اگر لام کے بعد تشدید ہے, الف لام ہے اور لام کے بعد تشدید ہے, تو اگر شروع میں ہے تو لام کو نہیں پڑھیں گے, اگر درمیان ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا. یہ پورا مکمل کورس ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج ہم کچھ قرآن کی آیتیں ہیں, اس کو آپ کس طرح پڑھیے. آپ ابھی شروع کیا ہے اپنے قرآن کو پڑھنا تو کس طرح پڑھیے. دیکھیں ہم پڑھیں گے, آپ تکرار کیجئے اور یہ روش اختیار کریے قرآن کو پڑھنے کی. اس روش میں گارنٹی ہے کہ آپ کو کبھی غلط نہیں ہوگا. یاد رکھیے ایک بات عرض کر دوں میں آپ کو, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو تیزی کے ساتھ پڑھنا بہت بڑا کمال ہے. قرآن کو کبھی بھی تیزی سے پڑھنے کا کوئی ایوارڈ نہیں ہے. فاسٹ پڑھنے کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ قرآن کو تیزی سے نہیں پڑھیے, ٹھہر کے پڑھیے. ٹھیک ہے, چنانچہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بہت فاسٹ الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے. قرآن کو ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. ابھی دیکھیے پہلے آپ ترتیل کی گفتگو ہے, ترتیل کا حکم ہے, لیکن کیا ہے ترتیل کا حکم اتنا فاسٹ نہیں پڑھنا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. ہم پڑھتے ہیں, دیکھیے آپ تکرار کریں. کس طرح پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والشمس وضحاها ولکم فیہا منافع ومشارب افلا تشکرون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس طرح سے آپ پڑھیے, یقین مانیے کبھی غلط نہیں ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات قرآن کو پڑھتے رہیں گے, اور اس ماہ مبارک میں آپ نے قرآن کو پڑھنا سیکھا ہے, قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. ماہ مبارک رمضان ختم ہو جانے کے بعد قرآن کو بائے بائے نہیں کہیں گے. روزانہ اپنی روٹین میں, اپنی لائف میں قرآن کو شامل کیجئے. روزانہ جتنا ہو سکے 5 منٹ, 7 منٹ, 10 منٹ, جتنا ہو سکے آپ قرآن کو ضرور پڑھیے. یہ قرآن کی تلاوت ہماری آنکھوں کی روشنی, ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے. خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو قرآن سے تمسک کرنے والوں میں, قرآن سے متمسک رہنے والوں میں شمار فرما, اور ہمیں اہل قرآن قرار دے. خداوندہ
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قرآن پڑھنے اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔